کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ سائنس جو ہے یہ ٹائم کے ساتھ ڈیولپ کیوں ہوتا ہے، انویٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بڑھتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، نئی آئیڈیاز آتے ہیں، نئی کنسیپٹس آتے ہیں، نئی جو ہے انوینشنز ہوتے ہیں سائنس میں. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ سائنس میں ہمارے پاس اسکیپٹسزم ہے، کویسچننگ ہے، جنریشن آف آئیڈیاز ہے، برین کو یوز کرنا ہے. اگر ہم اسکیپٹسزم کو، کویسچننگ کو سٹاپ کریں گے تو سائنس بھی یہاں پر سٹاپ ہو جائے گا. فار ایگزامپل آج سے 100 سال پہلے جو سائنس تھا، آج وہ سائنس کمپلیٹلی جو ہے آئی ول سے کہ رانگ ثابت ہوا ہے. نیا ہمارے پاس ایک سائنس ڈیولپ ہوا ہے. آج سے 100 سال کے بعد جو سائنس ہوگا وہ ابھی ہم جو سائنس پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ ایڈوانس اینڈ ڈیولپ ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں کویسچننگ ہے. فار ایگزامپل اگر نیل بور نے ایٹامک ماڈل کو پیش کیا 1913 میں اور ہم سب اسی ماڈل کو ایکسپٹ کرے تو وہاں پر جو ہے یہ ماڈل رک جاتا اور یہ آگے نہیں بڑھتا. یا فار ایگزامپل کیمسٹری میں مینڈلیو نے پیریاڈک ٹیبل کو جو ہے ڈراپ کیا. اگر ہم سارے اس پیریاڈک ٹیبل کو ایکسپٹ کر لے اور مزید ریسرچ نہ کرتے تو آج وہی لیول پہ وہ پیریاڈک ٹیبل ہوتا. سو اٹ ریفلیکٹس کہ سائنس جو ہے یہ ایڈوانس کیوں ہوتا ہے، ڈیولپ کیوں ہوتا ہے، بائی کنسٹرکٹیو کویسچننگ، اسکیپٹسزم ان the use of proper cognitive functioning، برین کو جو ہے یوز کرنا، کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ کو یوز کرنا، اسی سے جو ہے سائنس آگے ڈیولپ ہوتا ہے. اب ہمارے پاس آج جو ہے 2024 ہے، 2024 کا جو ہے یہ پہلا دن ہے. سو آئی ایم گلیڈ اینڈ آئی ہیو بیکاز آئی ہیو کم اکراس ود اے ونڈرفل کویسچن. میرے ایک اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کویسچن پوچھا اینڈ اٹ اسٹانشڈ می، اینڈ مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی کریٹیکل، انالیٹیکل اینڈ لاجیکل. ڈارک ایجز کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں، پھر اس کویسچن پہ آئیں گے. بی سی جو ہے بیفور کرسٹ کا جو ایریا ہے تقریباً 300 بی سی سے لے کر 1500 اے ڈی تک، آفٹر ڈپارچر تک، مینز آج سے تقریباً 500 سال پہلے تک جو زمانہ تھا اس کو ہم کہتے تھے ڈارک ایجز. ڈارک ایجز کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، ڈیولپمنٹ نہیں تھا. 15 سینچری کے بعد جو ہے پھر ہمارے پاس جو زمانہ آ گیا اس کو کہتے ہیں رینیسانس، اور اس کے بعد پھر انلائٹنمنٹ آ گیا. 15 اے ڈی کے بعد جو ہے آج کل جو زمانہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینیسانس کا دور، انلائٹنمنٹ کا دور، بیکاز ہمارے پاس انڈسٹریل ریولوشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ایڈوانسمنٹ آیا ہے ہیومنس کی سوسائٹی میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں رینیسانس اینڈ انلائٹنمنٹ. اب 300 بی سی سے تقریباً 1500 اے ڈی تک یہ ڈارک ایجز کیوں تھے؟ تو ایک اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ سقراط جو تھا یہ تو 300 تقریباً بی سی سے پہلے تھا، اس کے بعد پھر پلیٹو آ گیا، پھر ارسطاٹل آ گیا، یہ تو بہت ہائیلی انٹلیکچوئل پیپل تھے. سقراط کو تو ہم فادر آف کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. اس کے بعد پلیٹو نے آئیڈیلزم کو پیش کیا. ارسطاٹل کے پاس جو ہے بہت زیادہ نالج تھا، انہوں نے تقریباً 400 سے جو ہے زیادہ بکس لکھی ہے. پلیٹو کی بھی بکس ہے. سقراط نے جو ہے بکس نہیں لکھی تھی، اس نے جو ہے تھیوریٹیکل کام کیا تھا. پلیٹو نے پھر بکس پہ لکھی تھی. ارسطاٹل کی بکس ہے. اکیڈمی جو ہے یہ پہلا انسٹیٹیوشنل ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشن تھا آن دا سرفیس آف ارتھ، یہ پلیٹو نے بنایا تھا، اس کا نام اکیڈمی تھا. تو اسی وجہ سے آج ہم جو ہے ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو اکیڈمی کہتے ہیں. اس کے بعد ارسطاٹل نے بہت زیادہ کام کیا. تو کویسچن یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ یا فلاسفر ویول سے اس کے بعد کس طرح ڈارک ایجز آ گئے. آپ جو ہے پراپرلی اس کو گین کریں، پرٹیکولرلی فار اسٹوڈنٹس. کہ میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ سقراط، پلیٹو، ارسطاٹل تو بہت انٹلیکچوئل لوگ تھے، سمپل زبان میں اگر ہم کہیں بہت قابل لوگ تھے، تو اس کے بعد جو ہے ڈیولپمنٹ کیوں نہیں آئی اور ڈارک ایجز کس طرح آئے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ 300 بی سی سے 1500 اے ڈی تک ڈارک ایجز تھے. ارسطاٹل کے بعد جو ہے ڈارک ایجز کیوں سٹارٹ ہوئے؟ تو یہ ایک ویلڈ کویسچن ہے. جب میں نے اس پر ریسرچ کیا سو آئی فائنڈ اسٹانشنگ ریزلٹس. ایک تو اس کا ریزن یہ تھا کہ جو ارسطاٹل ہے اس کو سب کچھ پتا ہے. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جتنا بھی ہمارے پاس نالج ہے سب ارسطاٹل کو پتا ہے، مزید ڈسکوری کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارسطاٹل نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. مزید جو ہے نہ سائنس ہے نہ فلاسفی ہے، سب کچھ جو ہے بس کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو لوگوں نے کریٹیکل تھنکنگ کو سٹاپ کر دیا. اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے ڈارک ایجز آ گئی. دوسرا جو ریزن تھا دیٹ از کرسچینٹی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسچینٹی میں پوپ جو ہے وہ چرچ میں بیٹھا ہوتا تھا اور پوپ کہتا تھا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس میں کویسچننگ نہیں کریں گے. ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ ایڈوانسمنٹ، ڈیولپمنٹ تب آتا ہے جب کویسچننگ ہو، جب آپ برین کو یوز کریں. فار ایگزامپل اگر کسی نے ایک تھیوری پیش کی ہے اور آپ اس پہ ایک کنسٹرکٹیو جو ہے کرٹیسزم کریں، اس پہ ایک اسکیپٹسزم کریں، کویسچننگ کریں، تو اس میں آپ چینجز لا سکتے ہیں. جس طرح سائنس ہے،
سائنس ڈے بائی ڈے کیوں ایڈوانس ہوتا ہے؟ بیکاز آف کویسچننگ، بیکاز آف اسکیپٹسزم. تو اس کے بعد جب کرسچینٹی سٹارٹ ہوئی تو وہاں پر جو ہے پوپ ایک چرچ میں ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں جو کچھ کہوں گا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہے کویسچن نہیں کریں گے. تو ہیومن کا برین لاک ہو گیا، برین میں کریٹیکل تھنکنگ، انالیسس جو ہے لاجک یہ ختم ہو گیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے ڈارک ایجز سٹارٹ ہو گئی. اب پھر یہ رینیسانس اینڈ انلائٹنمنٹ کیوں آ گیا؟ تو 15 سینچری کے بعد جو فیمس فلاسفر ہے یا سائنٹسٹ ہے، جس طرح جان لاک ہے یا ہابز ہے یا ڈیکارڈ ہے، یا جو ہے اس طرح کی جو کنسیپٹ انوینٹ ہوئی، جو ڈی انٹالوجی ہے، یوٹیلیٹیرینزم ہے، الٹروئزم ہے، اسٹائوسزم کا کنسیپٹ ایمرج ہوا. اسپینوزا نے اس میں بہت زیادہ کام کیا. زینو تو خیر BC سے پہلے کا فلاسفر تھا لیکن پھر ایمرج ہوا. اس کے بعد جو ہے اسپینوزا نے اس پہ بہت کام کیا. ریسنٹلی جو ہے کارل پاپر کے بہت زیادہ اس میں بہت کام ہے. تو یہ جو فلاسفر آئے تھے انہوں نے ہیومن سے یہ اس پہ انسسٹ کیا کہ آپ اپنی برین کو بھی یوز کرو. ہر ایک بات جو ہے کسی اور کی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ اپنا بھی جو ہے برین یوز کر سکتے ہیں. آپ کے برین میں بھی پوٹینشیل ہے، یہ بھی ٹروتھ کو ڈسکور کر سکتا ہے، یہ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. ہر کسی کا بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ گیا رینیسانس اینڈ انلائٹنمنٹ. اب ہماری جو کنٹریز ہے، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، اس میں اسٹل وی آر گوئنگ ٹو ان دا ڈارک ایجز. بیکاز اب بھی جو ہے یہاں پر سائنس، فلاسفی اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ انڈسٹریل ریولوشن وہ نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس جو ویسٹرن کنٹریز ہے یا جو ڈیولپ ورلڈ ہے اس میں ہے. اسٹل جو ہے ہم ڈارک ایجز سے گزر رہے ہیں. ہمارا پرپز یہی ہے کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، اس میں بھی رینیسانس اینڈ انلائٹنمنٹ آ جائے تھرو سائنس اینڈ فلاسفی. جب رینیسانس اینڈ انلائٹنمنٹ آ جائے گا تو پھر ہم جو ہے گوگل پر یا یوٹیوب پر جو ہے ٹک ٹاکرز حریب شاہ اینڈ علی جیسے حرنیس کو ہم پھر سرچ نہیں کریں گے. پھر ہم جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جائیں گے، ٹیکنالوجی پہ جائیں گے، 5G پہ جائیں گے. ہم جو ہے پھر امیزون اینڈ یوٹیوب اینڈ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو سیکٹر ہے اس پہ ہم اس کو پھر ہم سرچ کریں گے جب یہاں پر رینیسانس اینڈ انلائٹنمنٹ آ جائے گا. So it is our purpose, it is our resolution in 2024 to bring Renaissance and Enlightenment to the third world countries as well, with the help of, with the propagation of, with the dissemination of knowledge, skills, expertise, collectively called competence. And ہم جو ہے سائنس اینڈ فلاسفی کو پروموٹ کریں گے، لوگوں کو کریٹیکل تھنکرز بنائیں گے، انالیٹیکل ریزننگ اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کریں گے، کریٹیوٹی اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کریں گے. اینڈ الٹیمیٹلی جو ہے اسٹوڈنٹس پھر اس طرح کی ڈسکوریز اینڈ انوینشنز کریں گے کہ وہ پھر ہماری کنٹریز بھی ڈیولپمنٹ اینڈ انلائٹنمنٹ کی طرف بڑھیں گے.